أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ پھسلایا حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام جس کے گھر میں تھے اس کے جی سے بند کیے دروازے اور بولی آ جاؤ. فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ معاذ اللہ بے شک عزیز مصر میرا مربی اچھا کیا میرا ٹھکانہ عمدہ مجھے رہائش دی یقیناً نہیں فلا یاب ہوتا ظالم. پختہ ارادہ کر لیا تھا اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا. حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اگر نہ دیکھتے رب کا برہان. یوں ہی ہم نے پھیر دیا حضرت یوسف سے برائی کو بے حیائی کو. بے شک حضرت یوسف ہمارے نیک مخلص بندوں میں سے ہے. قرآن مقدس حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت ان کی زندگی کے واقعات کو اپنے مخصوص لب و لہجہ مخصوص انداز اسلوب عمدہ پیرایا میں قرآن عزیز ذکر کرتا چلا رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اب عزیز مصر کے گھر میں موجود ہیں. عزیز مصر کاروباری بھی تھا، حکومت کا کارندہ بھی تھا. اپنے کاروبار
حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دیانت سے، امانت سے، عمدگی سے، بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ عزیز مصر کے کاروبار میں شریک ہو کر ترقی در ترقی، عروج در عروج مسلسل ملتا چلا رہا تھا۔ گھر کے اندر بھی حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے حسن، کمال، جوانی، نوعمری عطا کی تھی۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں معراج پر گیا، آسمانوں پر پہنچا، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اللہ نے پوری دنیا کا نصف حسن، شطر الحسن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام گھر میں موجود تھے، عزیز مصر کی بیوی بھی، وہ جذبات، خیالات، آخر کار وہ بھی اپنے جذبات سے مرعوب ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس نے تعلق، بڑا قریبی تعلق قائم کرنے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ گھر کے غلام تھے، وہ آقا ہے، غلام کو یہی حکم ہے کہ آقا جب بھی آپ کو آواز دے تو غلام کا کام ہے لبیک لبیک، حاضر حاضر۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے دور بھی نہیں ہو سکتے تھے اور اس کی نافرمانی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ قرآن عزیز ایک خاص واقعہ ذکر کرتا ہے، اندازہ لگائیے، قرآن پاک کا جملہ فکرہ راودت ہو، راودت کے معنی ہوتے ہیں پھسلانے کے۔ پھسلایا اسی عورت نے حضرت یوسف کو جس کے گھر میں حضرت یوسف رہتے تھے، ان کے نفس سے، یعنی پھسلانے والی، موڑنے والی، دعوت دینے والی، غلطی پہ لانے والی، گناہ کی طرف لانے والی وہ عورت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اس سلسلہ میں ذرہ برابر بھی کوئی ایشو نہ تھا، کوئی جھکاؤ نہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدا کے پیغمبر، اللہ کے نبی اور رسول، اللہ پاک اپنے نبی کے رسول کو نبوت سے پہلے بھی اللہ ہی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو معصوم رکھتا ہے، پیغمبر کے قریب کوئی گناہ نہیں آ سکتا، پیغمبر کسی گناہ کے قریب نہیں جاتا، کوئی آنے والا گناہ بھی پیغمبر کو اپنے گھیرے میں لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا دفاع فرماتا ہے۔ فرمایا وغلقت الابواب، حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دی، تشریف لائیے، آئیے، تو کمرہ در کمرہ، کمرہ در کمرہ، اندر سے دروازے تھے
آج کل بھی کوٹھیوں میں ایک کمرہ آگے دروازہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، تو 7 کمرے، آخری کمرے میں دروازے سے داخل ہوتے ہی وہ قفل لگاتی گئی، تالا لگاتی گئی، کنڈا بھی لگایا، کنڈا لگانے کے ساتھ ساتھ اس نے تالے بھی لگا دیے۔ وغلقت الابواب، آخری کمرے میں جا کر اس نے اپنا مدعا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ظاہر کیا۔ وقالت حیت لک، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب گناہ کی دعوت دی تو حضرت یوسف علیہ السلام پکار اٹھے، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الامان الحفیظ، معاذ اللہ، انہو ربی۔ عزیز مصر تو میرا مالک، میرا مربی، میری تربیت کرنے والا، مجھے اپنے گھر کے اندر ٹھکانہ دینے والا، احسن مثواج، اس نے میری رہائش کا عمدہ انتظام کیا ہے۔ اگر میں کوئی غلطی کروں گا تو میں ظالم بن جاؤں گا، وہ تو میرا مربی ہے، تو میرے مربی کی بیوی ہے، تیرا یہ خیال اور تیرا یہ تصور کہ تیری کوئی خواہش مجھ سے پوری ہو جائے گی، الامان الحفیظ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اندازہ فرمائیے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی، طہارت، عفت، پاک دامنی کو داد دیجئے، سلام کیجئے کہ کتنی بڑی پاک دامنی ہے، عفت ہے، یہ عصمت نبوت ہے، عصمت رسالت ہے۔ ایسے مقام پر ایک پیغمبر ہی اور ایک نبی رسول ہی اس گناہ سے بچ سکتا ہے، جبکہ وہ عورت خود دعوت دے رہی ہے، وہی خواہش کرتی ہے، وہی تمنا رکھتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، احسن مثواج، میرا کتنا عمدہ ٹھکانہ کیا ہے، میں ظالم بنوں؟ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی فلاح یاب نہیں ہوتے۔ ناشکری کرنے والا، کفران نعمت کرنے والا، اپنے مربی کے ساتھ بے وفائی کرنے والا، اپنی مربی کی عزت و عصمت کو لوٹنے والا، وہ ظالم ہے۔ تاریخ بتلاتی ہے آج تک کوئی ظالم بھی فلاح یاب نہیں ہوا، بامراد نہیں ہوا۔ ظالم ہمیشہ وہ ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے۔ ذلت و رسوائی ظالم کا مقدر ہے، تاریخ بھی بتلاتی ہے۔ تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہوئے، وہ ظالم ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی۔ قرآن عزیز ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، دیکھو عربی زبان ہے، عربی لغت ہے، عربی اسلوب ہے کہ پختہ ارادہ گناہ کا اس زلیخہ نے کر لیا تھا۔ وَلَقَدْ، لام بھی آ گیا، قد بھی آ گیا، ہمت ماضی کا صیغہ ہے۔
اپنی طرف سے اس زلیخا نے پختہ ارادہ کر لیا، کوئی رکاوٹ نہیں۔ فرمایا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر حضرت یوسف علیہ السلام خدا کا برہان نہ دیکھتے تو وہ بھی مائل ہو جاتے، لیکن خدا کا برہان آ گیا، خدا کی دلیل آ گئی۔ اس دلیل اور برہان کو دیکھتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے۔ دیکھو قرآن عزیز کی تعبیر کہ عورت نے پختہ ارادہ کر لیا گناہ کا، حضرت یوسف علیہ السلام برہان نہ دیکھتے، دلیل نہ دیکھتے، خدا کی طرف سے برہان نہ آتا، وہ بھی متوجہ ہو جاتے، لیکن برہان آ گیا، متوجہ نہیں ہوئے۔ برہان کیا تھا؟ یہاں ائمہ مفسرین نے بڑا طویل لمبا چوڑا کلام کیا ہے۔ بعض تو فرماتے ہیں کہ جب آخری قبر میں وہ پہنچی، اس کا بت وہاں پڑا ہوا تھا جس کی وہ پوجا کرتی تھی، اس نے اس بت کے اوپر کپڑا ڈالا، کپڑا ڈال کر حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ میرا خدا ہے، معبود ہے، اس کے اوپر کپڑا ڈال رہی ہوں کہ یہ معبود میرا گناہ نہ دیکھ سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو اپنے معبود کو کپڑا ڈالنے سے وہ تیرا گناہ نہیں دیکھے گا، لیکن میرا معبود وہ رب ہے، وہ رب ہے، وہ تو ظلمات ثلاث کے اندر بھی اپنے پیغمبر تے نبی کی آواز تے دعا کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ میرا رب تے میرا معبود وہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات کی اور پھر پیچھے ہٹ گئے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب دعوت دی فوری طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل مثالی، اللہ اکبر، شکل مثالی، سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام کھڑے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ شہادت کی انگلی اپنے منہ میں ڈالی ہے۔ دیکھتے ہی فوراً ہی حضرت یوسف علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ برہان یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اوپر دیکھا، دیوار کے اوپر لکھا ہوا تھا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، زنا کے قریب مت جانا، یہ بے حیائی کا کام ہے۔ اللہ، زنا ہر شریعت کے اندر حرام رہا ہے، کوئی ایسی شریعت، کوئی ایسی امت آپ کی امت تک نہیں گزری جس امت کے اندر زنا حرام نہ ہوا ہو۔ تو اوپر سے چلا رہا ہے، زنا حرام ہے، اس سے نسل برباد ہوتی ہے، نسب ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی نسبوں کو محفوظ کرنے کے لیے، نسل کو محفوظ کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے زنا کو حرام قرار دیا۔ ظاہر ہے جب باپ کی شکل دیکھی تو کوئی بیٹا، وہ تو حضرت یوسف ہے،
وہ حضرت یعقوب باپ پیغمبر ہے. عام بھی کوئی بیٹا ہو باپ سامنے آ جائے تو غلطی کر رہا ہو تو بھاگ جائے گا، ختم ہو جائے گا. باپ کی موجودگی میں کوئی بیٹا غلطی نہیں کر سکتا. یہ تھا وہ برہان جس برہان کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ دروازے لگے ہوئے ہیں، کیسے نکلوں؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے یوسف تیرا کام ہے بھاگنا، تو گناہ سے بھاگ، راستہ دینا میں رب کا کام ہے. اللہ ہے، راستہ رب دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام تیزی سے بھاگے. جب دروازے کے قریب پہنچتے تھے کھٹا کھٹ تالا بھی کھل رہا تھا اور کنڈا بھی کھل رہا تھا. دروازہ کھلا ہوا پاتے تھے، باہر نکل گئے. دوسرا، تیسرا، چوتھا، آخری دروازے تک 7 دروازے عبور کر کے آ گئے. اندازہ لگائیے کہ یہ تھا رب کا برہان، جس برہان رب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی. تیرا کام دوڑنا ہے، گناہ سے بچانا رب کا کام ہے. اب بتلائیں کون سا انسان ہے یہاں بڑے بڑے پاکیزہ انسان اور بڑے بڑے تقوی طہارت والے، ان کے تقوی بھی ٹوٹ جاتے ہیں. وہ زلیخا کوئی عام عورت نہیں تھی، عزیز مصر کی بیوی تھی. پھر مصر کی رہنے والی، مصر کا حسن بھی مشہور معروف ہے. پیغمبر ہی اس گناہ سے محفوظ رہ سکتا ہے، ورنہ اسباب کی دنیا میں بہت مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے، ناممکن ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو، نبی اور رسول کو اس غلطی سے ایسا محفوظ کیا کہ قرآن کہتا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء. ذرا غور فرمائے کہ یوں ہی ہم نے پھیر دیا برائی کو یوسف سے. اللہ، مطلب کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام تو پاکیزگی اور طہارت اور تقوی کی چٹان بنے کھڑے تھے، کسی کی مجال نہ تھی کہ جو تقوی طہارت نبوت والی چٹان کو پاش پاش کرتا. وہ اپنے مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، برائی دور سے آ کر حضرت یوسف کو چمٹنا چاہتی ہے، گھیرنا چاہتی ہے. اللہ فرماتے لنصرف عنہ، ہم نے دھکے دے کر نکال دیا. جاؤ. یہ ہے صداقت پیغمبر، یہ ہے عصمت پیغمبر، عصمت نبوت. یہ مقام اللہ نے نبی کو عطا کیا ہے. نبی پاکیزگی اور طہارت کی چٹان بنا کھڑے ہے، برائی گھیرنا چاہتی ہے، اللہ نے برائی کو دھکے دے کر باہر نکال دی. تو اندازہ لگائیں اللہ پاک پیغمبر کو، نبی کو عصمت عطا کرتا ہے. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، سب کو اللہ نے معصوم بنایا، معصوم پیغمبر تھا. مکہ مکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرکین مکہ نے کہا اگر آپ کو کسی مقام پر شادی کرنی ہے، نکاح لینا ہے، ہاتھ رکھے. توجہ، وہ گھر بتلائیں، ہمارے ذمہ ہے، آپ کو نکاح کرا دیں گے، لیکن آپ
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قوم کو، لوگوں کو نہ سنا۔ آپ نے فرمایا ایک ہاتھ پر چاند آ جائے، دوسرے ہاتھ پر سورج بھی لا کر رکھ دو، اللہ نے میرا مشن یہی مقرر کیا، میں خدا کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میں خدا کی توحید سناتا رہوں گا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ دادا فرمائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے، اللہ کے آخری نبی ہے، اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبوت سے پہلے رضائی بھائی نے کہا کہ چلو آج مکہ مکرمہ میں ایک تماشا ہے، اس تماشے میں جائیں گے۔ رضائی بھائی حضور کو لے کر چلے گئے۔ جب آپ اس تماشے میں پہنچے، اللہ نے ایسی نیند طاری کر دی، سو گئے۔ رضائی بھائی حلیمہ سعدیہ کا بیٹا جگاتا رہا لیکن آنکھ نہیں کھلی۔ سارا تماشا ختم ہو گیا، لوگ چلے گئے، تماشبین چلے گئے، تماشا کرنے والے، ناچنے والے، بھنگڑا ڈالنے والے چلے گئے۔ پھر زور سے رضائی بھائی نے حضور پاک کو جگایا، جب جاگے کچھ نہ تھا۔ بتلاؤ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ اپنے نبی کو اپنی امان میں رکھتا ہے، اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ نبی ہر وقت خدا نگرانی کرتا ہے، کبھی بھی پیغمبر تے نبی کا قدم غلط طرف نہیں اٹھتا۔ ہاں اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اجتہادی غلطی پر اللہ کی طرف سے تنبؤ بھی ہوتا ہے کہ ہاں یہ اجتہادی غلطی ہو گئی ہے۔ حضرت آدم سے اجتہادی غلطی ہو گئی، دانا کھا لیا، فوراً اللہ نے متنبہ کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فوراً یہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی خدا کی طرف متوجہ ہو کر معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اے اللہ معاف کر دی۔ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان ہے، نوعمر ہے، توانا ہے، حسین ہے، جمیل ہے، دعوت دینے والی عزیز مصر کی بیوی ہے، حسین و جمیل مالدار عورت ہے، ہر وقت سامنے رہتی ہے، لیکن قرآن عزیز کہتا ہے لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، وہ برائی بے حیائی دوڑتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی لپیٹ میں لینا چاہتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے دھکے دے کر برائی کو باہر نکال دیا۔ انہو من عبادنا المخلصین، یہ ہمارا پیغمبر ہے، ہمارا نبی ہے۔ پیغمبر نبی سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہ سے محفوظ معصوم ہے۔ اس لیے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کی طہارت اور پاکیزگی عطا فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، رمضان کا مہینہ، نیک ساعات، مبارک گھڑیاں تیری طرف سے، نیک ساعات میں، مبارک گھڑیوں میں برکتوں کا، بخشش کا، معافی کا پروانہ سب کو مل رہا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو معافی کا پروانہ عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کو عزتیں عطا فرما،
جو بچیاں ماں باپ کی دہلیز پر ہیں ان کے لیے اچھے عمدہ نیک رشتے ان کو عطا فرما۔